السلام علیکم۔ وزیر اعظم عمران خان روس میں ہے اور روسی صدر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات ایک ایسے وقت پہ ہوئی جب وہ پرائم منسٹر وہاں پہنچے تو اسی وقت روس نے یوکرین کے اوپر حملہ کر دیا۔ بہت دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر جوکس لکھے جاتے تھے کہ روس نے پاکستان سے اگر افغانستان کی ہار کا بدلہ لینا ہو تو جس دن عمران خان وہاں پہنچیں گے اسی رات وہ یوکرین پہ حملہ کر دے گا۔ یہ تو میمز تھیں، لیکن ان ریالٹی بھی ایسا ہی ہوا کہ پرائم منسٹر وہاں پہنچے تو اسی ٹائم پہ یوکرین پہ حملہ ہو گیا۔ اب پاکستان بہت بڑی اکانومی نہیں ہے، ہم امداد کے لیے ویسٹرن ورلڈ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف سے قرضہ لینا ہو تو ہمیں یو ایس ٹریجری سیکرٹری سے پہلے ملاقات کرنی پڑتی ہے۔ ایف اے ٹی ایف سے ہماری بلیک لسٹنگ یا گرے لسٹنگ کے ایشوز چل رہے ہوں تو ہم یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے پہلے مذاکرات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارا میجر ٹریڈنگ پارٹنر دیکھیں تو یورپین یونین ہے یا امریکہ ہے۔ اگر سنگل کنٹری دیکھیں تو لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر پاکستان کا امریکہ بنتا ہے۔ روس کے ساتھ تعلقات ہمارے ہونے چاہیے، یہ سوال کہ نہیں ہونے چاہیے، یہ نان سینس ہے، لیکن ایسے وقت پہ دورہ جب پورا ویسٹ اور پورا امریکہ ایک طرف کھڑا ہے اور سینکشنز کی بات ہو رہی ہے روس کے خلاف، روسی کمپنیوں کے خلاف، اور وزیر اعظم پاکستان روسی صدر کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہوں، تو وہ دورہ کیسے دیکھا جائے گا؟ میں اس کے اوپر بہت رائے نہیں دوں گا کیونکہ جو میرے پاس مہمان ہیں وہ شاید اس کے اوپر بہت بہتر پوزیشن میں اپنی رائے دینے میں، لیکن بہت زیادہ سینسٹیوٹیز انوالو ہیں، اور فورن پالیسی کے میدان میں یہ پہلا موقع نہیں ہے پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت میں کہ ہم ایک ایسی مشکل دوراہے کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں کہ جہاں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم پاکستان کے مفاد کو لے کر آگے بڑھیں گے یا ہم اندھے کنویں میں چھلانگ مارنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں 3-4 موٹے موٹے واقعات صرف آپ کو گنوانا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس دورے کے نتیجے میں پاکستان اور روس کے تعلقات بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھیں اور پاکستان کا مفاد جو ہے وہ نیکسٹ لیول پہ چلے جائے، ہمیں اقتصادی میدان میں فائدے ہو جائیں۔ ہم گیس پائپ لائن ایک بچھانا چاہتے ہیں کراچی سے لے کر قصور تک، پاک سٹریم گیس پائپ لائن، یہ پی ایم ایل این کے دور کا ایک منصوبہ ہے، تاخیر ہو رہی ہے اس کے ساتھ، ہو سکتا ہے وہ آگے بڑھ جائے، ہو سکتا ہے اسٹیل ملز میں انویسٹمنٹ آ جائے، کئی اور چیزوں میں آگے کام چل سکتا ہے۔ لیکن میں 3-4 آپ کو ایسے دورے اور ایسے سٹیٹمنٹس یا ایونٹس بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمیں بہت خارجہ امور کے میدان میں شرمندہ کیا۔ پرائم منسٹر امریکہ کے دورے سے ٹرمپ سے مل کر آئے، جہاں انہوں نے کشمیر کے اوپر میڈیشن کا یا اپنا رول ادا کرنے کا ذکر کیا، اور ایئرپورٹ کے اوپر پرائم منسٹر کا والہانہ واپسی کے اوپر استقبال کیا گیا جیسے وہ 92 کا ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے۔ اس سے چند ہی روز بعد انڈیا نے کشمیر کو غصب کر لیا، اور ہمارے فورن آفس کو پتہ تھا، ڈیٹ اور ٹائم بھی پتہ تھا۔ چند روز پہلے اس واقعے سے ایک خارجہ امور کمیٹی کو اس پہ بریف بھی کیا گیا تھا کہ آرٹیکل 370 کا کیا ہونے والا ہے یا 35A کا ہونے والا ہے۔ تو اٹ واز ریئلی انفارچونیٹ انسیڈنٹ، میرے حساب سے تو بہت تکلیف دہ تھا۔ سعودی عرب میں جمال خشوگی کے بعد پورا ویسٹ اور پورا امریکہ انگلیاں اٹھا رہا تھا، ان کو ہمارے وزٹ کی ضرورت تھی۔ سعودیز ہمارے دل کے بہت قریب ہیں، مذہبی لحاظ سے بھی اور ویسے بھی مشکل گھڑی میں ہمارے کام آتے ہیں۔ پوری دنیا میں سے کوئی اس وقت ساتھ بیٹھنے پہ تیار نہیں تھا، پرائم منسٹر نے جا کے وزٹ کیا جمال خشوگی کے واقعے کے بعد۔ یو ایس ڈیموکریسی سمٹ ہوتا ہے، چائنا اور باقیوں کو وہ بلاتے نہیں ہیں، ہمیں بلاتے بھی ہیں، ہم جانا پسند نہیں کرتے۔ وائز ڈیسیجن، میں چھوڑتا ہوں اس کے اوپر بھی رائے دینا۔ چائنا میں گیمز ہوتی ہیں، ہم جاتے ہیں، پرائم منسٹر جاتے ہیں، چائنا ہمارا بہت فرینڈلی کنٹری ہے، ہر مشکل گھڑی میں ہمارے کام آتا ہے، گڈ ڈیسیجن۔ لیکن امریکہ کو نہ کر کے ادھر جانا، ہم اپنی چوائسیز کیوں کر رہے ہیں؟ ادھر بھی کیوں نہیں گئے، ادھر بھی کیوں نہیں گئے؟ دونوں طرف جانا چاہیے تھا۔ پھر ایک طرف سعودی ہمارے ساتھ، ہم چاہتے ہیں کہ چلیں، ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کام آئیں، تیل ہمیں ادھار پہ دیں، مشکل پڑے تو ہمیں ڈالر بھی دے دیں، 1-2 سال مانگے بھی نہیں ہم سے۔ تو پھر ہم نے ملائیشیا اور ترکی کے ساتھ ایک نیا بلاک کھڑی کرنے کی بات کی، اسٹیٹمنٹ بھی دی، پھر ادھر کمٹ کر لیا، اور پھر جب انہوں نے اپنے پیسے ادھار دیے ہوئے سعودیوں نے واپس مانگ دیے تو پھر ہم نے ادھر جانے سے انکار کر دیا۔ یہ خارجہ امور ہے، یہ مذاق نہیں ہے کہ محلے کی لڑائی ہو رہی ہے 2 لڑکوں کے درمیان، یہ خارجہ امور ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اور پھر رشیا کا وزٹ ہے جہاں ہمیں جانا چاہیے، ملنا چاہیے، لیکن بہت ہی کٹھن مرحلہ تھا جس میں پرائم منسٹر نے وزٹ کیا۔ تو میں اس کے اوپر رائے نہیں دوں گا کہ جانا چاہیے نہیں، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میرے لیے یہ سینسٹیوٹی اس وقت بہت بڑی ہے۔ میرے ساتھ جو مہمان شخصیت ہے، پاکستان کے یوکرین میں امبیسڈر بھی رہے، ISPR کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہے، تو میرے خیال میں GHQ کافی بہتر رول میں ہوتا ہے رائے دینے کے معاملے میں، امریکہ کے ساتھ امور ہوں یا انڈیا کے ساتھ معاملات چل رہے ہوں یا روس کے ساتھ آگے کیسے چلنا ہے، تو ان کے پاس دونوں پرسپیکٹیو ہمیں مل سکتے ہیں۔ جنرل اطہر عباس صاحب، جنرل صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ پرائم منسٹر کا وزٹ
رشیا کا، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، چونکہ یہ پہلے سے طے دورہ تھا، اس وجہ سے شاید حکومت کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کو ملتوی کر لے، اور ملتوی کرنے میں روس کی بھی اس میں رائے اور رضامندی بہت ضروری تھی۔ ہو سکتا ہے کسی نے کوشش کی ہو اور بات نہیں بن سکی ہو اور دورہ کرنا پڑ گیا ہو، مجھے اس کا علم نہیں ہے، یہ اندر کی بات ہے۔ بظاہر جو نظر آتا ہے اس میں تو دو رائے نہیں ہیں کہ اس وقت یہ دورہ مناسب نہیں تھا، اور ان حالات میں خاص طور پہ وہاں سے جو میسیجنگ جا رہی ہوگی وہ بہت زیادہ خوش پاکستان کے لیے نہیں ہوگی، اس کا کوئی مثبت اثر پاکستان پہ نہیں پڑے گا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں چونکہ دورہ ہو گیا ہے، اب وہاں وزیر اعظم موجود ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وزیر اعظم، ان کی ٹیم، ان کی فارن منسٹری، ان کے سفارت خانے، ان کی پی آر کی انفارمیشن منسٹری، اس کو یہ میسج پوری دنیا میں پھیلانے کی ضرورت ہے کہ اس دورے کا کوئی نہ تو سیاسی مقصد تھا، نہ ہم کوئی فریق ہیں اس جنگ کے اندر، اور ان حالات میں علم بھی نہیں تھا کہ یہ جنگ جو ہے بالکل اس طریقے سے ہو جائے گی۔ بہت سے دنیا کے مشہور مبصرین ہیں جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید اوپن انویژن نہیں ہوگا اور یہ جنگ محدود رہے گی ڈونبس ریجن کے اندر، جہاں بھی اس قسم کی لڑائی پہلے سے چل رہی تھی۔ تو اس لیے اب ڈیمیج جو بیلنسنگ ایکٹ ہے، ڈیمیج تو ہو چکا نا، جو ہونا تھا ڈیمیج از آلریڈی ڈن۔ بیلنسنگ ایکٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، بیلنسنگ ایکٹ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ وہاں روس کی سرزمین کے اوپر پرائم منسٹر کیا یہ بیان دے سکتے ہیں، میڈیا سے انٹریکشن کریں اور کہیں کہ میں نے روسی صدر سے بات کی ہے کہ آپ حملہ نہ کریں، بات چیت سے حل نکالیں؟ کوئی اس طرح کا سٹیٹمنٹ بڑا میٹر کرے گا شاید اس موقع کے اوپر۔ جی، ظاہر ہے ڈپلومیٹک جو لینگویج ہے، فریز، اس کے اندر آپ اس قسم کی بات ایک کر سکتے ہیں کہ اس جنگ سے نقصان زیادہ ہوگا اور فائدہ کم ہوگا، اور اس مسئلے کا ڈپلومیٹک حل جو ہے وہ دونوں فریقین کے درمیان وہ بہتر ہوگا۔ اس قسم کی بات چیت کی جا سکتی ہے اگر اس کی وہاں ضرورت پڑے، اگر وہاں نہیں ممکن ہو تو یہاں واپس آ کر ضرور اس قسم کے کا بیان جو ہے، بہت کیئرفلی ورڈڈ بیان جو ہے، وہ پرائم منسٹر آفس، گورنمنٹ کی طرف سے، فارن منسٹری کی طرف سے جا سکتا ہے کہ جیسا میں نے پہلے کہا کہ سیاسی مقصد تو نہیں تھا اس دورے کا، اور نہ ہی کوئی عزائم ہے کہ ہم کسی ایک فریق کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ڈپلومیٹک لینگویج کے اندر کہ جی بات چیت کے دروازے کھولنے چاہیے، کھلے رہنے چاہیے اور دوبارہ ہو سکتی ہے، تو اس میں اس قسم کی بات چیت ہو سکتی ہے۔ جی، یہ جو وزٹ تھا یہ ورکنگ وزٹ تھا، آفیشیل وزٹ اور ورکنگ وزٹ، اس میں کیا کوئی ڈپلومیٹک لیول کے اوپر اس کا سکیل کوئی فرق ہوتا ہے اس کا؟ آئی تھنک جو ورکنگ وزٹ ہے وہ اس کے اندر آپ شاید جو گورنمنٹ کی لیول آف انوالومنٹ ہے وہ اس لیول کا نہیں ہوتا ہے جو کہ ایک ورکنگ وزٹ جو فارمل وزٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے۔ ورکنگ وزٹ کے اندر جو ہے وہ چند اسپیسیفک چیزیں ہیں جس پہ آپ بات چیت کرنے جاتے ہیں اور انہی میں کنفائنڈ رکھتے ہیں، بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے ڈیپ ہوم ورک یا ڈیپ تھنکنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور سوال بتا دیں پھر میں دوسرے مہمانوں سے بھی رائے لوں گا۔ یوکرین ہمارے لیے کتنا میٹر کرتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ایک پرنسپل پوزیشن ہے کہ اس کی علاقائی سالمیت، اس کا تحفظ جو ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے ہمیں مہذب طریقے سے آواز اٹھانی چاہیے، یہ تو ایک اصولی پوائنٹ آف ویو ہو گیا۔ لیکن بائی لیٹرل ریلیشنز کی اگر بات کریں تو ہم ان سے کچھ ٹینکوں وینکوں کی بیرلز اور پرزے اور اس ٹائپ کی چیزیں لیتے تھے، کوئی اس کے علاوہ بھی ہمارے ان سے ٹرمز ہیں؟ جی، اس کے علاوہ بھی دفاعی اور ساز و سامان بھی ہے، اس میں بھی ہمارے ان کے ساتھ ٹریڈ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ سیویلین ٹریڈ میں ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، ان کے ساتھ بھی یوکرین کے ہماری تجارت ہوتی ہے، تو بہت زیادہ والیوم بڑا نہیں ہے۔ دفاعی میدان میں ہم کیا کیا لیتے ہیں سر؟ یوکرین سے ہم کیا کیا لیتے ہیں؟ اینٹی ٹینک بھی میزائل ہیں اور بھی میزائل ہیں، اس کے علاوہ کچھ ایویشن کے پرزہ جات ہیں وہ بھی ہیں، لیکن مین تو ٹینک اور ٹینک ریلیٹڈ ایکوپمنٹ جو ہے وہ یوکرین سے
دیتے ہیں. آئی تھنک انیشلی تو ہم نے یہ الخالد جو مین بیٹل ٹینک ہے ہمارا، اس کی بیرل وغیرہ شاید اس کے لیے بھی ان سے بات کی تھی، وہیں سے لے رہے ہیں ہم؟ جی انجنز، ہاں انجنز، اور انجنز کے علاوہ بھی اس کے اندر جو اکوپمنٹ لگتا ہے ٹینک پہ، اس میں کافی جو چیدہ پرزے ہیں وہ ٹینک الخالد کے یوکرین سے ہی آئے. یوکرین سے ہی ہیں. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے بھی رائے لے لیں. زبیر صاحب آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ وزٹ بڑا سینسٹیو ٹائمنگ، کیسے اس کو دیکھنا چاہیے اور کیسے آگے چلنا چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو میں یہ آپ کے ناظرین کے لیے بھی بتا دوں، کیونکہ پاکستان کے میڈیا نے اس کو کور نہیں کیا تھا، بٹ یہ جو ٹینشن ہے یوکرین اور رشیا کے درمیان، یہ کافی ہفتوں سے جاری ہے، اور اس کا جو پوائنٹ آف نو ریٹرن لٹرلی آیا وہ اب سے چند دن پہلے آیا تھا، جب رشین پریزیڈنٹ پوٹن نے یہ اناؤنس کیا کہ وہ جو 2 ٹیریٹریز ہیں جس پر ان کا کلیم ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ رشین ٹیریٹریز ہیں اور اس کے لیے ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ وہاں ادھر ان رشین سپیکنگ پاپولیشن کافی ہے، اور رشیا نے اوور دی ایئرز ان کو رشین پاسپورٹ بھی دیے ہیں، تو اس میں لیجیٹیمیسی ڈیفائن کرنے کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ہم نے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ہمارے سٹیزنز ہیں ہمارا رائٹ بنتا ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے ایک آدھ دن پہلے رشین ٹی وی کو بھی انٹرویو دیتے ہوئے پرائم منسٹر عمران خان نے، اور اس کے علاوہ بھی ان کا ایک کنسسٹنٹ موقف رہا ہے جس میں وہ پاکستان کی پالیسی کو بھی کرٹیسائز کرتے رہے ہیں، جہاں جو بھی سلوشن ملٹری طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، چاہے وہ افغانستان کا پوسٹ 9/11 کا ایشو تھا یا رشین انویژن تھا 1979 میں. عمران خان کی کنسسٹنٹ پوزیشن رہی ہے کہ جی مسائل کا حل جو ہے بات چیت سے ہونا چاہیے، اور کبھی بھی وہ نہیں کر. اب ناؤ ہاؤ ڈز ہی جسٹیفائی ہز اون پوزیشن اوور دا ڈیکیڈز جو انہوں نے رکھی تھی کہ جی ملٹری ایگریشن کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹیریٹوریل انٹیگریٹی پاکستان از نو ون ٹو ڈیفائن کہ جی یوکرین صحیح کہہ رہا ہے یا رشیا صحیح کہہ رہا ہے. یہ جو بارڈرز ہیں یوکرین کے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. جب سے سوویت یونین ٹوٹا ہے اور یوکرین نے انڈیپینڈنس حاصل کی ہے، تو اس وقت سے یہ بارڈرز ڈیفائنڈ ہیں اینڈ دے آر ریکگنائزڈ بائی دی یونائیٹڈ نیشنز. پرائم منسٹر کا وزٹ اچھا ہے، درست ہے، صحیح ہے؟ نہیں جی بالکل صحیح نہیں. دیکھیں نا اس کے ایک تو، اور پھر اس کے جو آپ نے کچھ چند وہ ڈیفائن کیے جو اس حکومت میں، بٹ پاکستان کی ہسٹری میں بھی اگر آپ جا کے دیکھیں تو بہت سے ایسے پوائنٹس تھے جہاں پاکستان نے وہ فیصلہ کیا جو کہ لانگ ٹرم امپلیکیشن سے، نیگیٹو امپلیکیشن سے پاکستان کے لیے، چاہے وہ پریزیڈنٹ ایوب خان کا امریکنز کو بیسز دینے کا فیصلہ تھا اگینسٹ سوویت یونین، یا ایون ایک ٹرپ بڑا فیمس ہے کہ جی لیاقت علی خان رشیا جانا تھا اور وہ انہوں نے کینسل کر کے یونائٹڈ اسٹیٹس چلے گئے تھے، اور withdrew flag from the Russians سوویت یونین اس وقت. تو میرا تو خیال ہے کہ جب اتنے چند ہفتوں سے یہ ایسکلیٹ ہو رہی تھی ٹینشن، اور جب پوٹن صاحب نے بڑا کلیئرلی اپنا مقاصد بھی ڈیفائن کر دیے تھے، تو ہمارے لیے یہ نہیں کہ ہم کہتے کہ جی رشینز کو اینگری کرتے ہیں، ہم کہتے کہ جی اس وقت آپ کی جو سچویشن ہے وہ اس میں آپ کا فوکس وہاں ہوگا، اور ہم چاہتے ہیں کہ بائیلیٹرل جو بہت سی چیزیں ہیں جو ہم آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، ناٹ ایٹ دی ایکسپینس آف اور ریلیشنز ود یورپین یونین وچ از فنڈامنٹل، اور یو کے اینڈ یو ایس. ہم پوری دنیا کو ناراض کر کے تو نہیں، اور پھر اس کا فیٹف میں جیسے آپ نے ذکر کیا IMF کے حوالے سے اس کے امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں، ٹریڈنگ کے حوالے سے، ٹریڈ کے حوالے سے ہمارے پاکستان یو ایس اور پاکستان یورپین یونین. آج ہی میرا خیال ہے یورپین یونین کی جو امبیسڈر کوئی ہیں ان کا آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے یقین دلایا آرمی چیف نے کہ جی ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں تمام یورپ کے ساتھ، اور یہ وہ. تو میرا تو خیال ہے ہم زیادہ کنٹریز کو ناراض کریں گے، اور اس سے وہ چیزیں، اور پلس آپ نے کہا سینکشنز کا اناؤنس کیا، نو سینکشنز امپوز کر دی گئی ہیں، اور آج کی بات نہیں ہے ندیم. سینکشنز تو پرسوں سے اناؤنس کر دی تھی، اینڈ فار ریچنگ سینکشنز ہے، جس کے پاکستان کا یہ جو آپ نے کہا نا جس کا یہ پائپ لائن کا یہ بھی افیکٹ ہوگی. جنرل اطہر باز صاحب، ایک چیز تھوڑا سا سمجھنا مشکل لگتی ہے، وہ آپ شاید زیادہ اچھے دفاعی لحاظ سے بھی سمجھا سکیں. رشیا کے لیے یہ کیوں ضروری تھا کہ وہ انویڈ کرے یا اٹیک کرے یوکرین کو، اور امریکہ بالکل اس کے بارڈرز پہ چڑھتا آ رہا ہے، نیٹو فورسز اس کے قریب آتی جا رہی ہیں، ان کے لیے کیوں ضروری تھا؟ اتنی امپورٹنس کیوں ہے اس علاقے کی؟
मैं समझा नहीं, आप ये कह रहे हैं कि पहले भी जो नेटो में ममालिक शामिल हुए हैं उस पे रूस ने क्यों नहीं रद्द अमल दिखाया और यूक्रेन पे क्यों रद्द अमल इतना शदीद आ रहा है, क्या ये सवाल है? दैट्स राइट। अच्छा जी देखिए, इसको एक तनाजुर में देखने की ज़रूरत है और उसी से ये चीज़ सही समझ में आएगी। जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था तो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई थी यूएस और रशिया के दरमियान। गोरबाचोव के ज़माने में जेम्स बेकर जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे बुश सीनियर के, वो ये थी कि अगर रूस इस पे राजी है तो नेटो 1 इंच भी जर्मनी से आगे मशरिक की तरफ नहीं बढ़ेगी, लेकिन कोई ये फॉर्मल माहिदा नहीं था। उसके बाद जब देखा गया, और ये एक नेचुरल प्रोसेस भी है दुनिया का और हमेशा से रहा है, जब पावर पोटेंशियल ऑफ अ नेशन बढ़ता है, इक्तिसादी पावर बढ़ता है, उसके साथ साथ पॉलिटिकल पावर बढ़ता है, तो वो फैलना शुरू हो जाता है। यही देखा हमने कि रशिया का पावर पोटेंशियल जो है वो श्रिंक होता गया और मगरबी ममालिक, मगरबी दुनिया का, अमेरिका का खास तौर पे पावर पोटेंशियल बढ़ता गया। इस वजह से हमें नजर आया कि वो नेटो जो है वो ईस्ट की तरफ उसने एडवांस करना या जारियत करना शुरू कर दी। एक मुल्क के बाद दूसरा मुल्क, तीसरा मुल्क जो है वो खास तौर पे आप देखें पोलैंड, हंगरी, स्लोवेकिया, मोल्डोवा, फिर उसके बाद जॉर्जिया का किस्सा आया। वो ये चीज़ें पुरानी हैं लेकिन इसकी जड़ें जो हैं वो उधरी तक जाती हैं। जो अभी मौजूदा हालात हैं यूक्रेन और रूस के दरमियान, ये मिन्स्क 2 माहिदा जो है 2015 में हुआ था। ये ईस्टर्न रीजन के ये 2 रियासतें जो हैं डॉनबस की, डोनेट्स्क और लुगांस्क के, इसमें जो लड़ाई हो रही है, क्योंकि एक इसमें और ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है अहमियत के हामिल, कि यूक्रेन की 30% से ज़्यादा आबादी रशियन स्पीकिंग है और ये वो इलाके हैं जो कि रूस की सरहद के साथ ईस्टर्न यूक्रेन में हैं। क्रीमिया भी इसमें शामिल है, क्रीमिया भी ओवरवेलमिंग रशियन स्पीकिंग था। तो हमने देखा कि 2008 में एक बुखारेस्ट डिक्लेरेशन आता है नेटो यूरोपियन यूनियन की जानिब से, जिसमें वो कहते हैं कि आइंदा जॉर्जिया और यूक्रेन भी यूरोपियन यूनियन और नेटो का हिस्सा बनेंगे। ये सब चीज़ें बहुत अलार्मिंग एक सिक्योरिटी सिचुएशन रूस के लिए पैदा कर रही थी, क्योंकि रूस का कहना यह था कि अगर आप यूरोपियन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो रूस भी यूरोप का हिस्सा है और रूस को शामिल किए बगैर यूरोपियन सिक्योरिटी का तसव्वुर जो है वो नामुकम्मल होगा। इस वजह से 2008 में रूस और जॉर्जिया की जंग हुई और जॉर्जिया के जो 2 इलाके खास तौर पे रशियन स्पीकिंग थे, साउथ ओसेशिया और अखबासिया, उनको रूस ने आज़ाद डिक्लेयर कर लिया, उनको आज़ाद मान लिया। यूनाइटेड नेशन उसको माने या ना माने, रूस ने कहा उसकी हमें परवाह नहीं है। इसी तरह 2014 में एक सिचुएशन डेवलप हुई यूक्रेन के अंदर, जिसमें के प्रोटेस्ट हुए, खास तौर पे रूसी नज़ाब जो सदर थे वहाँ के विक्टर यानुकोविच, उनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया था वो जो इलाक का एक माहिदा होने जा रहा था अंडरस्टैंडिंग यूरोपियन यूनियन के साथ, उसके खिलाफ वो हुए। उस पर रूस ने रिएक्ट किया, क्रीमियन के ऊपर कब्जा किया। असल फिर ये रेड लाइन हो गई रूस के लिए, वो यूक्रेन उसकी रेड लाइन है जिसको वो क्रॉस नहीं करने देगा। जी एग्जैक्टली ये चूंकि रूस ने कहा कि इनफ इज इनफ, अगर नेटो यूक्रेन में आ गई या यूक्रेन नेटो में चला गया तो फिर वो जो आर्टिकल है नेटो की के माहिदे का कि किसी नेटो पे अटैक, नेटो कंट्री पे अटैक जो है वो पूरे नेटो कंट्रीज पे अटैक तस्वर किया जाएगा और उस मुल्क की इमदाद जो है वो फर्ज हो जाएगी नेटो के दूसरे ममालिक पे। सो इससे पहले रूस को नजर आया कि इससे पहले कि ये हरकत हो कि नेटो में चला जाए, यूरोपियन यूनियन में यूक्रेन चला जाए, तो उससे पहले उन्होंने ये खास तौर पे एक टेक्निकल वो है कि जी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं है, लेकिन आपने इन इलाकों को रशियन स्पीकिंग डिक्लेयर करके कि जी इनके ऊपर प्रोसिक्यूशन हो रहा है, यहाँ जेनोसाइड हो रहा है, तो इनको आज़ाद कराना हमारा। लेकिन असल बात जो मैं कह रहा था कि मिन्स्क 2 के जो माहिदा है 2015 का, उस पर अमल ना कराना अभी तक, ये जो है असल कसूर जो है वो यहाँ है। अगर इस माहिदे पे अमल हो जाता और दोनों रूस और यूक्रेन और मगरबी दुनिया इसको मान लेती तो उसमें मसला क्या है? मसला ये है
کہ اگر ان علاقوں کو نمائندگی مل جائے یوکرینین پارلیمنٹ میں تو ایک آواز نیٹو کے ساتھ، یورپین یونین کے ساتھ الحاق ہونے کے اگینسٹ کھڑی ہو جاتی ہے. اب یہ یوکرینینز لیڈرشپ جو ہے خاص طور پہ اور مغربی دنیا جو ہے اس کو منظور نہیں تھا، اس لیے منسک معاہدے کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا اور حالات بد سے بدتر ہوتے گئے ان علاقوں کے اندر. درست ہے، درست ہے. علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. علی صاحب، ایک بڑا ایک رول چاہیے توازن قائم کرنے کا کہ ہمارے کسی ایکشن سے یہ نہ لگے کہ ہم نے ایک بلاک چن لیا ہے. ہمیں تو ڈیولپنگ کنٹری ہیں، امریکہ سے بھی ریلیشن رکھنے ہیں، چائنا سے بھی، روس سے بھی، تو وہ کیسے لے کر آگے چلیں گے؟ بہت شکریہ ملک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو بہت زیادتی ہوگی جو اطہر صاحب نے تجزیہ کیا، اس کی تعریف نہ کی جائے. اچھا ان کو گراس پہ ماشاءاللہ ٹاپک پہ میں یہ کہنا چاہوں گا. دیکھیں ملک صاحب، عمران خان صاحب نے اس انٹرویو میں بھی وہ بات کی تھی جو آپ نے ابھی اس کا حوالہ دیا RT کا، اور وہاں جا کے بھی اور اس سے پہلے بھی انہوں نے جو بات کی ہے، دیکھیں وہ پاکستان کی قوم کے ایک وکیل کے طور پہ ہر جگہ جا رہے ہیں اور یہ بات کلیئر کر رہے ہیں ہر جگہ کہ ہم کسی کیمپ کا حصہ نہیں ہیں، ہم ہر اس ملک سے رابطہ نہیں ہوتا. علی صاحب کی لائن دوبارہ کنیکٹ کریں. علی صاحب کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی ہے. زبیر صاحب، آپ ریجنل بلاکس کی جب پالیٹکس دیکھتے ہیں دنیا میں تو شاید اس کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ نظر رکھنی پڑے گی کہ ہم اپنے آپ کو کہیں مشکل میں نہ ڈال لیں. ایک سے وہ نیٹو، سیٹو، سینٹو وہ پرانے زمانے کے تھے، کہیں اس طرح کی سیاست کا دوبارہ شکار نہ ہو جائے. ہمیں بڑا سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. ایک اس کے اوپر برین سٹارمنگ ہونی چاہیے. پارلیمنٹ کے اندر ایکسپرٹس بھی بیٹھیں، جنرل اطہر عباس کو بلائیں، پرانے ایمبیسڈرز کو 3-4 کو بلائیں، پارلیمان کا سیشن کریں اس کے اوپر، یا کوئی ان کیمرہ فورن جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے اندر ڈسکشن کریں اس کے اوپر. ندیم، اس میں جو اصل چیز ہے نا، جو پاکستان نے ہمیشہ سے 70 سال سے شاید یہ سمجھا کہ ہم جیو پولیٹیکل جو اسٹریٹجک ہماری لوکیشن ہے اس سے ہمیں بڑا ایڈوانٹیج ملتا ہے اور ہم نے ہمیشہ اس سے بینیفٹ لینے کی کوشش کی ہے. ابھی جو لیٹسٹ نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی ہے اس میں ایک چیز کو ریکگنائز کیا گیا جو 70 سال پہلے کرنا چاہیے تھا کہ اکانومی ریمینز اے سینٹرل فوکل پوائنٹ آف our سیکیورٹی. اور یہ نیچرل سی بات ہے. اس کا جو یوکرین کا بھی جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں، جو سارا ایشو رہا ہے، وائے وہ جو جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ جو جرمنی کا الحاق ہونے کے بعد جو ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی تھی، لیکن اس انڈرسٹینڈنگ کو ختم کس چیز نے کیا؟ اکنامک انٹرسٹ نے. ظاہر سی بات ہے وہ جو فارمر سوویٹ سیٹلائٹ اسٹیٹس تھیں، پولینڈ ہے، ہنگری ہے، چیک ریپبلک ہے، وہ تمام جو تھی وہ ان کا نیچرل کورس تھا کہ وہ ویسٹ کی طرف دیکھیں فار اکنامک ریلائنس، چاہے وہ IMF کا ممبر بن کے ہوں، ورلڈ بینک کا، اکنامک ایڈ، ٹیکنالوجی لینا، مینجمنٹ سکلز لینا. وہ ظاہر سی بات ہے وہ رشیا کے مقابلے میں ادھر بینیفٹ تھے. دیٹ از وائی دے فیل ان ٹو دی لیپ آف دی یورپین یونین اینڈ اوبیسلی یونائٹڈ اسٹیٹس. اور اسی طرح سے یونائٹڈ اسٹیٹس نے فائدہ اٹھایا نیٹو کا ممبر بنا کے وہ. اور اسی طرح سے پاکستان نے جو مس کیا نا، اگر آپ دیکھیں پیچھے مڑ کے دیکھیں، ہم اس کو جس طرح سے بھی جسٹیفائی کر لیں اور بہت حد تک میں تو ہائنڈ سائٹ میں بات کروں، لیکن اگر ہم افغان پالیسی کے حوالے سے ہی دیکھیں یا باقی جو ریجنل اسپیکٹ کے حوالے سے دیکھیں، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ایک بڑے سپر پاور کے ساتھ مل کے ہمارے تمام اکنامک مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور تمام ملٹری مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور کشمیر بھی ہمارے پاس آ جائے گا سینٹو کے ممبر بن کے، سیٹو کو ممبر بن کے. جیسے وہ ہم بن رہے تھے، جیسے جیسے ہم ایک بلاک کی طرف جا رہے تھے، ہم باقی سب کو ناراض کر رہے تھے اور شدید ناراض کر رہے تھے، جس کا ہم نے خمیازہ ہم نے 1971 کی وار میں obviously Soviet might was against us because Sito and Cento were anti-communist blocs. تو یہ جو آج بھی جو یہ عمران خان صاحب نے سٹیپ اٹھایا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان نے اس لیے اٹھایا کہ جی وہ باقی سب کو ناراض کر رہے، لیکن یہ مومنٹس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جس طرح آپ نے ملائیشین سمٹ کی اگزامپل دی تھی کہ آپ نے وہ سب کچھ کمٹ کر دیا اور لاسٹ مومنٹ پہ جا کے آپ نے ٹرکی اور ایران اور ملائیشیا کو ایک طرح سے دھوکہ ہی دیا کہ جی میں نہیں اب آؤں گا. سو یہ جو فیصلہ سازی ہے نا، فیصلہ سازی اور فورن پالیسی کی فیصلہ سازی، یہ بڑے ڈیپ تھاٹس جو آپ نے کہا نا کہ پارلیمنٹ فیصلہ بات کرے، ڈیبیٹ کرے، یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ جی ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے. اور اس میں اس وزٹ کے حوالے سے بھی دو رائے ہوں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوسری رائے کہ جانے والے جو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جانا چاہیے وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، ان کی رائے
میں وزن ہے کہ اٹ واز اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. بٹ جس طرح میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ کرائسس کوئی آج نہیں ہوا کہ وہ وہاں پہنچے تو ملٹری اٹیک ہو گیا تھا. دس واز کمنگ. بریک میں جانے سے پہلے اگر اجازت ہو میں جنرل اطہر عباس سے ایک اور سوال کر لوں. جنرل اطہر عباس صاحب، یہ جب سے وہ پرائم منسٹر نے انٹرویو میں ایک وہ سینٹینس ایک فریز یوز کیا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، پھر ان کی ٹیم ڈھول پیٹتی رہی. واشنگٹن سے ہم نے اپنے آپ کو دور کر لیا، پھر ہم نے وہ ڈیموکریسی جو سمٹ تھا اس سے بھی چھوڑا، اس پہ بھی نہیں گئے. پھر ہم نے کہا کال نہیں کر رہا، شاید اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، جب ٹائم ہوگا کال کر لے گا. تو ہم اپنی کچھ لائنز ڈرا کرنے میں، امریکہ نے تو کی ہوں گی، ہم بھی ان کی مدد کر رہے ہیں کہ لائنز ڈرا ہوتی جائیں، اور ادھر ساتھ دوسری طرف ہم کہیں پش نہ ہو جائیں کہ کل کو پچھتانا پڑے. آپ کو کچھ اس پہ وری نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں آتی اس کے اوپر؟ دیکھیے جو بات ہو رہی ہے اس میں یہ آپ نے جو ایبسلوٹلی ناٹ کی مثال دی ہے، ویسے ہی ڈپلومیسی کے اندر اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جو ہے نا ایبسلوٹ پوزیشنز جو ہیں وہ نہیں لی جاتی ہیں، اور ہمیشہ تھوڑا دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے. کچھ اسپیس جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے کہ آپ رکھیں کسی ایسی ایونچویلٹی کے لیے جس میں آپ کو اپنی پوزیشن جو ہے تبدیل کرنی چاہیے. تو یہ ضروری ہوتا ہے اس بات کو سمجھنا اور اس بات کا پہ عمل کرنا. دوسری بات جو آپ انڈر ڈسکشن آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان دی انٹر اسٹیٹ اور ود ان دا اسٹیٹ آلسو یہ جو کانسیپٹ ہے نا پولیٹیکل سوورینٹی کا، یہ اکنامک سوورینٹی جو ہے وہی پرووائڈ کرتی ہے پولیٹیکل سوورینٹی. اور اگر آپ کی اکنامک سوورینٹی نہیں ہے تو آپ کے پولیٹیکل سوورینٹی کے دعوے یا نعرے جو ہیں وہ صرف نعروں کی حد تک تو رہتے ہیں، لیکن دنیا جو ہے ان کو ایک کان سے سنتی ہے اور دوسرے کان سے اڑا دیتی ہے. کیونکہ اگر آپ نے جو اکنامک پاور ہے اس کے لیے آپ مطلب آپ ڈپینڈنٹ ہیں دوسرے ممالک کے یس اور نو کے اوپر، تو پھر آپ کے جو پولیٹیکل سوورنٹی کے دعوے ہیں وہ صحیح کسی پہ اثر نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے اس بات کو ہمیشہ کہا گیا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا اس پہ. ہر پالیسی میں جب تک میں نے جتنی پالیسیز دیکھی ہیں، دعویٰ اس لیے بات کا کیا جاتا ہے کہ جو ہب آف نیشنل پالیسی ہوگا وہ اکانومی ہوگا، لیکن عمل درآمد جب اس پہ آتا ہے تو اکنامک پالیسی کو ویٹو کرنے کے لیے بے انتہا لوگ، بے تحاشا ادارے جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ اکنامک پالیسی جو ہے اس کو نہ وہ چلانے والے جو ہیں ان کے پاس کوئی پاور ہوتا ہے، نہ وہ چل پاتی ہے، اور وہ ہر طرف سے ویٹو ہی ہوتی رہتی ہے، اور ہیر پھر کے پھر وہی IMF کے پروگرامز آ جاتے ہیں اور لونز اور دوسرے ممالک کے اوپر انحصار آ جاتا ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہماری جو اکنامک پالیسی ہے وہی اس وقت کمپرومائزڈ اور کمزور ہے، اسی بنا کے اوپر ہم باقی مسائل کا شکار ہیں، یہ آپ کو لگتا ہے؟ جی بالکل مجھے لگتا ہے. میں حصہ رہا ہوں ایسی اسٹڈیز کا، ورلڈ بینک کی اسٹڈیز کا، جس کا نتیجہ یا کنکلوژنز یہی رہی ہیں کہ اکنامک پالیسی جو ہے ہب آف نیشنل پالیسی ہونا چاہیے، اور سب سے ضروری چیز اس کے اندر ریجنل لیول پہ انٹر اسٹیٹ کنیکٹیوٹی ہے. ہم ایک ریجن سے الگ تھلگ ہٹ کے جو ہے نہ اکنامک پالیسی چلا سکتے ہیں نہ نیشنل پالیسی چلا سکتے ہیں. اس وجہ سے سب سے امپورٹنٹ چیز کنیکٹیوٹی. ندیم جی سر، جی کر دیجیے. میں جنرل صاحب کی بات، اگر آپ مجھے اجازت دے دیں میں بریک لے لوں، بریک سے واپسی پہ کرتے ہیں بریک، تھوڑی سی بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. دو بڑے ایونٹس ہیں، ایک تو نور مقدم کا واقعہ جس کو پورے پاکستان سے اس کیس میں ایک آواز آئی کہ قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے. تو زاہد جعفر جو مرکزی ملزم تھا اس کو تو سزائے موت کا حکم ہوا، دو جو شریک تھے ان کو 10 سال کی سزا ہوئی. لیکن ایک امپورٹنٹ ابھی ٹاسک باقی ہے کہ یہ فائنلٹی ہو باقی کورٹ سے بھی، جہاں پہ بھی اپیل میں جائیں گے، اور جن لوگوں کو بری کیا گیا اس کے والدین، ان کے رول کے اوپر کوسچن مارک تھا کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا اس چیز کو چھپانے میں. میں اس کے اوپر ابھی بھی سچائی جاننا چاہتا ہوں ایگزیکٹلی کیا ہوا، ان کو کیسے بری کیا گیا. تھراپی ورکس اس ادارے کا کیا رول تھا، میں اس کی بھی سچائی جاننا چاہتا ہوں. تو وہ سول سوسائٹی اور میڈیا جو 4 ماہ اس کیس کو اٹھا کے کھڑے رہے، ان کے اوپر فرض ہے، لازم ہے کہ اس کو اٹھا کے کھڑے رہیں، ابھی بھی اس کو پیچھا چھوڑے نہیں اس کا. دوسرا بڑا ایونٹ ہے پیکا قانون کے حوالے سے، جس کو حکومت نے ایک کالا قانون انٹروڈیوس کروایا تاکہ
کسی کی آواز کو دبانے کے لیے ہتھیار کے طور پر ایف آئی اے کو استعمال کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ ہونے کا باقاعدہ حق ادا کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ڈریکونین لا ہے جس کو بنایا گیا. اس قانون کے ذریعے سینسرشپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چیف جسٹس نے کہا اس سے زیادہ بدماشی کیا ہو سکتی ہے. چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں. اس عدالت اور سپریم کورٹ کے سامنے ایس او پیز پیش کیے گئے مگر عمل نہیں کیا گیا. اظہار رائے پر قدغن کی وجہ سے آدھا ملک ہم سے چلا گیا. سبق سیکھنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے. برطانیہ میں بادشاہت بچانے کے لیے حد تک عزت کے قانون کو کرمنلائز کیا گیا تھا, بعد میں وہاں سے بھی ختم کر دیا گیا. ہم اب پاکستان میں متعارف کروا رہے ہیں. یہ عدالت پیکا ایکٹ کا سیکشن 20 کالعدم کیوں نہ قرار دے دے, یہ کوسچن مارک ہے. پھر اسی طریقے سے نو کانفیڈنس ایک بڑا ایونٹ ہے, وہ اپنے سیاسی مہمانوں سے پوچھیں گے, جس کے اوپر میری رائے یہ ہے کہ یہ کل کا آخری دن ہے. ادروائز اپوزیشن کے بعد لوگ نہیں ہے, پھر انہیں یہ باتیں نو کانفیڈنس کی کرنی چھوڑ دینی چاہیے. تو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں شامل ہو چکے ہیں علی محمد خان, وفاقی وزیر ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. خوش آمدید آپ کو. زبیر صاحب پہلے سے ہمارے ساتھ ہیں. جنرل اطہر باز صاحب نے ہمیں یوکرین والے ایشو کے اوپر بہت اچھی رائے دی, میں آپ ان کا مشکور ہوں. لیکن اب تھوڑا سیاسی معاملات کے اوپر بھی رائے لے لیں. نو کانفیڈنس, علی محمد خان صاحب. بہت شکریہ ملک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. سوری فار کمنگ لیٹ, میں ہلکے سے ڈائریکٹ پہنچا ہوں. سب سے پہلے تو اٹ وڈ بی زیادتی ہوگی اگر اطہر عباس صاحب جنہوں نے ابھی ایک بڑا ایکسپرٹ اوپینین دیا ہے, بہت ماشاءاللہ ان کو گریسپ ہے. دو باتیں اس پہ کر کے پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ بڑے عرصے بعد جو ہے بڑا مزہ آیا پاکستان کو, جس طریقے سے ہمارے یہ عمران خان صاحب کو نہیں, یہ پاکستان کو ایک عزت ملی ہے. وہاں جو ریڈ کارپٹ ملا ہے, پورا شہر سجایا گیا تھا. ہماری تو زندگی میں وہ نہیں تھا, لیکن ہم نے ویڈیوز کلپس اس کی دیکھی ہیں جب ایوب خان صاحب کی امریکہ میں ایک زمانے میں اسٹیٹ لیول پہ بہت بڑا ویلکم ہوا تھا. اور یہ ایک بار پھر, لیکن یہ اس لحاظ سے بہت لینڈ مارک ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت سی چیزوں کے برخلاف, یعنی کہ کسی میں وہ یہ جو اسٹیپ انہوں نے لیا ہے کہ وہاں پہ جا کے جو ایک اور میسج کیا دیا ہے, میسج یہ دیا ہے سب ہر جگہ کہ ہم کسی کیمپ میں نہیں ہیں, کوئی ہم کسی ویسٹرن کیمپ میں نہیں ہیں, نہ کسی کے بلاک میں جا رہے ہیں, نہ کسی کے بلاک سے نکل رہے ہیں. ہم ایک آزاد ملک کے طور پہ سب سے تعلق رکھیں گے, امریکہ سے اپنا تعلق رکھیں گے, ان کے ساتھ ہمارے پولیٹیکل, اسٹریٹجک اور ہمارے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات بڑے رہے ہیں. اس میں ہاٹ اینڈ کولڈ ریلیشن شپس رہے ہیں جس پہ خان صاحب نے بات بھی کی ہے. لیکن روس کے ساتھ یہ بہت بڑی پیش رفت ہے, خاص کر جب چائنا کے ساتھ ابھی حال ہی میں دورہ ہوا ہے, جو آل ویدر فرینڈ ہے, آئرن بردر ہے. میں سمجھتا ہوں یہ گیم چینجر ہے. پاکستان دنیا میں ایک ایمرجنگ طاقت کے طور پہ آ رہی ہے. مشکلات ہیں, اکنامک ایشوز ہیں, لیکن یہ بہت بڑا. اور اس میں دوسرا جو یوکرین کے حوالے سے ہے, میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب نے بہت مناسب اس پہ بھی رویہ رکھا ہے, کیونکہ وہ ان کا ایک معاملہ ہے, اس میں ہم ایک رول ادا کر سکتے ہیں اگر روس یا وہ ممالک چاہیں. لیکن ہمیں خود سے زیادہ, ضرورت سے زیادہ نہیں آگے جانا چاہیے. ہمارا کام روس کے ساتھ ہمارا ایک تعلق ڈیولپ ہو رہا ہے, اسٹریٹجک تعلق ڈیولپ ہو رہا ہے. یوکرین کے ساتھ بھی ہمارا تعلق ہے, ان کے ساتھ ایگریکلچر میں بھی ہے اور اس میں ڈیفینس میں بھی ہے. لیکن بہرحال ایک زبردست ڈیولپمنٹ ہے عمران خان صاحب کی. نو کانفیڈنس سر, اپوزیشن نو کانفیڈنس پیش کرنے کی پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے؟ 3 ایشوز پہ آتا ہوں. آپ نے, چونکہ میرے پاس ٹائم شروع میں کم تھا تو مجھے صرف 2-3 منٹ دیجیے گا. ہم نے زبیر صاحب سے پوچھا ڈائریکٹلی نو کانفیڈنس پہ تابعدار ہوں. ایک جو نور مقدم صاحبہ نو کانفیڈنس پہ آ جائیں, اس پہ میں آنا چاہتا ہوں. رن آؤٹ آف ٹائم, نو کانفیڈنس پہ آ جائیں. جی, وہ بہت ضروری ہے کیونکہ ان کے والد صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی جب واقعہ ہوا تھا, میں گیا تھا. ساری قوم آج خوش ہے, امید ہے کہ اصل سزا ملے گی. جہاں تک نو کانفیڈنس کا تعلق ہے تو ان کا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر نو کانفیڈنس ہے. یہ جو اپوزیشن والے ہیں, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپس میں دے آر رننگ فرام پلر ٹو پوسٹ, کھانے مانے کھائے جا رہے ہیں, کھابے اڑائے جا رہے ہیں, لیکن کیا ان کے پاس اسٹریٹجک پلان ہے, کس کے پاس جا رہے ہیں؟ یعنی کہ میں تو آج اس پہ حیران ہوں سراج صاحب پہ, سراج الحق صاحب پہ, ہم کو پیار سے سراج لالا کہتے ہیں, وہ ہمیشہ کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں. کہ آج میں حیران ہوں سراج الحق صاحب کرپشن کے خلاف جنگ زرداری صاحب کے سنگ. تو یہ سارے سوالات ایسے ہیں کہ آپس میں مجھے لگ ہی رہا ہے کہ اللہ کے کرم سے کچھ دن بعد جو ہیں ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. آپ کے خیال میں یہ نہیں کر سکتے؟ زبیر صاحب, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں پچھلے کئی روز سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فرائیڈے میرے حساب سے لاسٹ ڈے ہے جس میں آپ نو کانفیڈنس کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ نہیں کر سکیں گے, آپ فیل ہو جائیں گے. آپ بتائیے آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ یہ ندیم, جس طرح وہ آپ نے پچھلے ہفتے میں آپ کے اسٹوڈیو بھی تھا, شاید تھرسڈے تھا, آپ نے کہا تھا 3-4 دن ہی ہے اور آپ کا اپنا اسیسمنٹ ہے. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ, اور میں ابھی ایک چیز آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی چیز اتنی بڑی جب آپ کرتے ہیں نا تو اس میں سرپرائز ایلیمنٹ بہت ہوتا ہے. تو آپ کا اپنا تجزیہ ہوگا اور میں اس میں بحث نہیں کروں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی اگر کل تک نہیں ہوا تو پھر دین کوئی چانس نہیں ہے.
میرا خیال ہے چند دن اور رک جائیں, اگلے ہفتے تک پتہ چل جائے گا کہ کتنے حد تک اپوزیشن کامیاب ہوئی ہے. جو پلر ٹو پوسٹ وہ رن کرنے کی بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے اس میں ان کے الائی بھی شامل ہیں, پرویز الہی صاحب, جن کو یہ خود ڈاکو کہتے تھے. تو آپ اس پر حیران نہیں ہوئے کہ میں تو حیران ہوں کہ جی عمران خان اور پرویز الہی ایک ساتھ ہیں, جن کو وہ خود ڈاکو کہتے تھے, اور ان کو نہ صرف ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھا رہے ہیں, ان کو ایک بہت بڑا عہدہ دیا اور بہت سگنیفیکنٹ پولیٹیکل سپیس دی ہوئی ہے پاکستان کی پولیٹکس. اب وہ آپ کو سپورٹ نہیں کرے تو تانے تو نہ مارے. اور دوسرا علی, میں آپ کو دہرا دوں, علی پلیز, ہاں ایک سیکنڈ, دیکھیں شجاعت صاحب کو اور پرویز الہی صاحب کو تانے تو نہ مارے یار پلیز. ابھی تو آپ پر امید ہیں, ابھی تو آپ پر, ویسے انہوں نے آپ کو ٹھینگا دکھایا لیکن ابھی بھی آپ پر امید ہیں. علی دیکھیں ایسی بات نہیں ہوئی نا, میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ اپنی مرضی, جب باری ہوئے گی آپ کھل کے بات کیجیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی از دا لاسٹ باری ہماری اللہ کے کرم سے جو کرپشن کی بات کریں, کیونکہ انہوں نے پاکستان کے جھنڈے گاڑ دیے 140%. نو کانفیڈنس کب پیش کریں گے؟ نہیں, یہ سیگمنٹ چھوٹا ہے. ڈائریکٹلی آپ مجھے کوئی ٹائم فریم دیں, کیا کاف لیگ اور ایم کیو ایم آپ کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ زبیر صاحب, کاف لیگ اور ایم کیو ایم سے کوئی انڈرسٹینڈنگ آپ کی ہوئی اس مسئلے پہ؟ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ اس حد تک کی ہے کہ انہوں نے فائنل ڈیسیجن اینڈ فارمل ڈیسیجن لینا ہے, اور ہمیں ان کا جو بھی ڈیسیجن ہوگا ہم اس میں ظاہر سی بات ہے اس کو خلوص سے دیکھیں گے. علی سے بہتر جواب دے سکتے ہیں, الگ سے بات کروں گا. کاف لیگ is seriously considering opposition's offer about no confidence. کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس پہ غور کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے, ملک صاحب ٹھنگا دکھانے والی بات نہیں. ملک صاحب وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ آپشنز آر اوپن. ملک صاحب آپ کو بھی اس دشت کی سیاہی میں جو ہے عرصہ ہو گیا ہے. شجاعت صاحب کی اور پرویز الہی صاحب کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ آپ کے ساتھ جب کھڑے ہوتے ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں, چاہے جتنے بھی گلے ہوں, رکھ رکھاؤ والے لوگ ہیں, اور ایسی کوئی چیز میں دیکھ نہیں رہا. آخر تک کھڑے عمران خان صاحب کے ساتھ, ایم کیو ایم بھی کھڑی ہے, اور ہمارے ساری موافق ہیں. ان کو میں سمجھتا ہوں کہ 2023 کے الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے, کیونکہ بہت بڑی ہزیمت اس الیکشن میں بھی اٹھانے لگے ہیں. 2/3 سے عمران خان صاحب اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آنے لگے ہیں. اپوزیشن اپنی سیٹیں پکی کرے. یہ ادھر ادھر آپ ادھر ادھر آ رہے ہیں جا رہے, کہ ایک چیز اچھا ہوا ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے, جو کہتے تھے نا کہ سارے یہ اکٹھے ہو جائیں گے, عمران خان صاحب کی وجہ سے ایک دوسرے کو روڈوں پہ کھینچنے اور گھسیٹنے والے جو ہیں آج آپس میں جو ہے وہ گھل مل رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ کاف لیگ اور ایم کیو ایم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی. ہو گیا زرداری صاحب اور شہباز صاحب. آپ کہہ رہے ہیں کہ کاف لیگ اور ایم کیو ایم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گی, اور آپ کی جماعت سے یہ دعوے دار ہیں کہ 24 بندے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, 16 ان کے ساتھ, 6 کنگن کو میں ملک صاحب پارلیمانی امور کے وزیر کے طور پہ سارا دن بیٹھا رہتا ہوں آفس میں کہ کب یہ حضور آئیں گے. ان کو ریڈ کارپٹ دے دیتے ہیں کہ آپ آئیں, اپنے وہ عدم اعتماد تو لے کے آئیں, لیکن میرے خیال میں آج تک وہ کاغذ ہی نہیں پرنٹ ہوا جس کے اوپر عدم اعتماد کی تحریک لکھنی ہے. یہ نہیں کر سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. زبیر صاحب یہ پہلی بار سے پالا پڑا ہے. زبیر صاحب یہ چیلنج یہ آپ کو تگڑا دے رہے ہیں, اور میرے خیال میں صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو. میں نے بھی اسی لیے جمعے کی ڈیڈ لائن رکھی ہوئی ہے کہ اگر 24 بندے آپ کے ساتھ ہوں, پی ٹی آئی کے, کاف لیگ اور وہ ایم کیو ایم آپ سے باتیں کر رہی ہوں, تو دنیا کی کون سی طاقت آپ کو روک رہی ہے؟ جائیے نو کانفیڈنس فائل کریے. کل نہ ہوئی تو آپ کی چھٹی ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں, آن ایئر ہی بول رہا ہوں, چاہے صحیح ہو یا غلط تو بات میں دیکھیں گے, لیکن فرائیڈے از دی ڈیڈ لائن. علی محمد کے چیلنج کے بیسس پہ تو ہم نے نو کانفیڈنس موشن موو نہیں کرنی کہ میں شہباز شریف کو فون کر کے کہوں کہ جی علی محمد نے چیلنج کر دیا اس لیے جلدی سے نو لیک آف کانفیڈنس تو نہیں ہے آپ کا. نہیں دیکھیں, یہ ہمیشہ سے ایک بہت بڑا چیلنج رہا ہے, تبھی تو پاکستان کی تاریخ میں سر کوئی جیت تگڑا کریں, آپ اپنے لوگوں کے حوصلے پست کر رہے ہیں. یار اس طرح سے کیسے بات کر سکتے ہیں ندیم؟ میرا خیال ہے میں تو نہیں بات کروں گا. کوئی حوصلہ. اب بتائیے آپ بات پوری کریے آپ پہلے. دیکھیں نا ایسے بحث تو نہیں, میں کوئی مراد سعید کی طرح تو نہیں بیچ میں بولنا شروع کر دوں. علی محمد میں چائے پیتا ہوں, لیکن آپ نے میرے ساتھ بڑی آپ سب نے زیادتی کی ہے. اپنے پارلیمانی امور کے وزیر کے ساتھ سارا دن اسے بٹھائے رکھتے ہیں انتظار میں کہ کب آئے گی یہ آپ کی درخواست, کب آئے گی یہ درخواست. زبیر صاحب زندگی گزر گئی ہے آپ کی عدم اعتماد کی نہیں, میں دیکھیں نا ایسے بحث اچھا نہیں لگتا آپ کے ناظرین. میں خاموش ہوں جی. نہیں اب آپ بتائیے, آپ چائے پیئیں, آپ نے بولنا نہیں, ان کا مائک بند کر دیں, آپ بولیں.
نہیں مائک ان کا تو پرماننٹ بند کرنا پڑے گا, صرف اب آپ بتائیے پروگرام کے لیے نہیں بند. اب آپ بتائیے کب پیش کر رہے ہیں آپ سمپل سی ہے جلدی. ایک تو اگر آپ شرارتی سوال کرتے ہیں تو پھر آپ مجھے اکساتے ہیں. زبیر یار دیکھیں نا آپ, چلیں اب میں نہیں بات کروں گا یار, پروڈیوسر صاحب ان کا مائک آف کریں یار. جب میں بول لوں اس کے بعد آپ بول دیا کریں. نہیں میں نہیں اب بات کروں گا. یہ آپ ہوسٹ ہیں, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اگر آپ نہیں کیری کر سکتے پروگرام, you should not invite me. It's as simple as that. No, I will not talk. یہ کون سا طریقہ ہے کہ دیکھیں نا, جیسے ہی میں بات کرنے لگتا ہوں وہ شروع ہو جاتے ہیں, تو میرا آرگومنٹ ہی نہیں بلٹ اپ ہوتا ہے, نہ میں بات کر سکتا ہوں, نہ آپ کے ناظرین تک کوئی بات پہنچتی ہے. وہ چائے پی رہے ہیں یا نہیں پی رہے ہیں, مائک بند ہے یا نہیں بند ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں ان سے علی سے پوچھیں, یوکرین کی صورتحال پر تجزیہ لیں. نہیں میں نے جو کہنا تھا نو کانفیڈنس کا پہلے جواب دیجیے. آپ نے تو دل پہ لے لیا ہے بھائی. سر زبیر صاحب بالکل اینڈ پہ آ گیا. ہم اس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کے لیے نہیں بیٹھے, ایک سیریس ڈیبیٹ تھی. اگر ظاہر ہے علی کرنا چاہتے تو میں ضرور کرتا, بڑا مزہ آتا ہے علی کے ساتھ, لیکن آج کافی پرجوش ہیں. اچھا میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا. میں زبیر صاحب ویسے ہی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جناب ارباز صاحب کا بھی شکریہ اور علیم آپ کا بھی شکریہ. نور مقدم والے کیس کے اوپر میں اینڈ پہ پھر چاہوں گا کہ ہم سب مل کے اس کیس کو دبائیں نہیں, اٹھا کے رکھیں, خبروں کی بھی زینت بنائیں, اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو سزا دلوانے تک چپ نہ بیٹھیں. آج کے پروگرام سے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.